قلعہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر بکھرنے لگا، یہاں تک کہ شام کے وقت آپ نے مغرب کی نماز ادا کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے تومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا ان کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے اب کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ انہیں ذرا بھی پرواہ نہ ہوئی کہ قیامت تک عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کہاں جائیں، کہاں قیام کریں، کہاں ٹھہریں، کہاں بچوں کو لے جائیں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند تھے۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آئی۔ اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی اور تڑپا کے رکھ دیا کہ میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں آ جائیے، یہاں سب کچھ اچھا ہے، بہت عزت و تکریم مل رہی ہے، لوگ بہت عزت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، لیکن اب یہ کیسا رخ پلٹ گیا، سب الٹا ہو گیا۔ حسین آتے ہوں گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آتے ہوں گے۔ اس بات سے ان کا کلیجہ چر جاتا تھا۔ یہ بات جب ان کو یاد آتی تھی رونے لگتے تھے کہ میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے، اب میں کیسے ان تک خط پہنچاؤں کہ آپ مت آؤ، یہاں بازی پلٹ چکی ہے، یہاں رخ پلٹ چکا ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ کہیں باہر گئے ہوں، کام کرنے کے لیے گئے ہوں یا ایسے ہی رہنے کے لیے گئے ہوں، وہاں کا ماحول آپ کو بہت اچھا لگا ہو، آپ وہاں کے ماحول سے واقف ہو گئے ہوں، وہاں گھل مل گئے ہوں، اور آپ کے ساتھ لوگ عزت کے ساتھ رہتے ہوں، پھر آپ اپنے گھر فون کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیں کہ سب لوگ آ جاؤ، یہاں بہت اچھے لوگ ہیں۔ جب آپ فون کاٹیں اور پھر آپ کا فون اگر ضبط کر لیا جائے، آپ کا فون رکھ لیا جائے اور آپ پر تشدد کیا جائے، آپ کے مارنے کی سازشیں کی جائیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جائیں، آپ کو مارا جائے، تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اپنی فکر نہیں ہوگی، آپ کو اپنے گھر والوں کی ہوگی۔ ہمارے گھر والے آتے ہوں گے، ہم تو مر جائیں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن گھر والوں کو ہم نے فون کر کے بلا لیا ہے، ان پر کیا گزرے گی؟ ساتھ میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ان پر کیا ظلم ہوگا؟ اب آپ کو معلوم چل جائے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، پھر آپ کا کلیجہ کیسا پھٹے گا؟ آپ کیسی رنج و تکلیف میں ہوں گے؟ آپ کو کتنی یاد آئے گی اپنے گھر والوں کی کہ کاش میں نے ان کو بلایا نہ ہوتا۔ سوچ سوچ کر آپ کو رونا آئے گا۔ حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جانب میں خط لکھا کہ تشریف آوری کی التجا کی ہے، اور حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے، اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو یہاں پر کیا تکلیفیں دی جائیں گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا۔ موجودہ پریشانی جدا دامن گیر تھی۔ حضرت مسلم اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام طوع تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ عورت نیک خصلت تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ آپ بیٹھ گئے، پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی، اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آپ تو پانی پی چکے ہیں، اب اپنے گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی نہیں ہے، میرا اس شہر میں کوئی گھر بھی نہیں ہے، میں ایک ایسا مسافر ہوں جو سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں۔
عورت نے حیران ہو کر دریافت کیا، آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا، مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی، مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی تو نے پہلے چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جب اصرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا، مگر اس نے تاکید کر دی کہ خبردار یہ راز کسی ظاہر مت کرنا۔ وہ سن کر چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے سے جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں ہیں۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو بتا دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ تیار کیا اور مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ سب کو نکال کر گھر سے باہر کر دیا۔ آپ میں اور مری میں تلوار چلنے لگی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا اور سامنے کے 2 دانت بھی گر گئے۔ آپ نے اس کے سر پر زخم کاری لگایا۔ جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس طرح ان پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہے تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے پتھر مارنے لگے۔ اس کے علاوہ وہ سیٹھوں کے مٹھے آگ سے جلا کر پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچتے ہوئے گھر سے نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ نے جنگ جاری رکھی۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ حضرت مسلم اب جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، زخموں سے چور تھے اور ہانپ رہے تھے، اس لیے اسی مکان کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعث ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امان ہے۔ آپ نے کہا میرے لیے امان ہے؟ کہا ہاں امان ہے، اور سب پکار اٹھے کہ ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ صرف عمر بن عبید اللہ الگ ہو گیا اور کہا مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا دیکھو تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار میان میں کر لیتا ہوں۔ اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کرتا۔ اتنے میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت مسلم کو بٹھایا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال لی گئی تو آپ زندگی سے مایوس ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا بس امید ہی امید ہے، اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمر بن عبید اللہ جس نے امان سے اتفاق نہیں کیا تھا وہ بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں نواسے رسول حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ محمد بن اشعث آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے پھاٹک پر پہنچا، آپ کو وہاں بٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، اس سے لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی اور حضرت مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب ابن اشعث میں کچھ بولنے کی جرات نہیں ہوئی، وہ چپ ہو گیا۔ حضرت مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے اور ایک گھڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا۔
اور آپ بہت پیاسے تھے، فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر باہلی خبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی تم کو نہیں ملے گی۔ مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دے۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا اور آپ نے اس سے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی رنگین ہو گیا۔ دوبارہ اسی طرح ہوا، تیسری دفعہ 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اگر امیر مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ کہا ہاں وصیت کر دو۔ مسلم نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ حکومت کا چاپلوس سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے؟ تو ابن سعد اٹھا، تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم اسے ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، تیسرے حضرت امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی اطلاع کر دینا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھیں، مگر اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دیں۔ پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا۔ ابن زیاد نے کہا قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے کہ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا کہ لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ لاش کے متعلق اس نے کہا قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر توجہ کے قابل ہے، اس لیے کہ اس سے حضرت مسلم اور ان کے بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے موقف کی پوری رضاعت ہو جاتی ہے، اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا ابن عقیل، سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب ایک زبان تھے، تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کرو تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا۔ ابن زیاد خبیث نے کہا اور تیرا یہ دعویٰ، جب تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا شراب پیتا تھا؟ واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا ہے اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے۔ بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو
اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد بوکھلا اٹھا۔ آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری ذمہ ہو۔ مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ ظالم ابن زیاد نے حمران اسدی کو بلایا جس کی تلوار سے طوع کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر اور استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا بند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ میں ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا۔ قیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ والوں پر اس قدر خوف اور دہشت چھا گئی کہ لوگ گھروں سے نکلنا خطرناک سمجھتے تھے۔ ہر طرف سناٹا تھا اور کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وگی ہانی بن عروہ جن کے قتل کی افواہ کے سبب گورنر ہاؤس تلواروں کے گھیرے میں آ گیا تھا، جب ابن زیاد نے حکم دیا اسے بازار میں لے جا کر قتل کرو اور سپاہی ہانی کو باندھ کر لے چلے تو وہ پکار پکار کر کہتے، کہاں ہیں میرے قبیلے کے لوگ، کہاں ہیں میرے گھر والے، میری جان کیوں نہیں بچاتے؟ مگر ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا جو ہانی کی مدد کرتا۔ جب انہیں ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو زور لگا کر اپنا ہاتھ رسی سے کھینچ لیا اور کہا، ارے کوئی لاٹھی نہیں ہے، کوئی چھری نہیں، کوئی پتھر نہیں، ارے کیا اونٹ کی ہڈی بھی نہیں کہ میں اسی کو لے کر اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ماروں؟ سپاہیوں نے پھر انہیں رسی میں باندھ لیا اور ترکی غلام جس کا نام رشید تھا اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم نے گورنر ہاؤس کے گھراؤ یا طوع کے گھر قیام کے وقت بچوں کو قاضی شری کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ جب ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے تو اس نے پورے شہر کوفہ میں اعلان کروایا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی اور جو شخص ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے، فوراً زادرہ تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے جا کر اسی قافلے میں کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو اور تاکید کر دو کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے۔ اسد جب ان بچوں کو لے کر باب العراقین پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر اس کے راہ پر تیزی کے ساتھ چلا اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا، دیکھو وہ قافلہ کی گرد نظر آ رہی ہے، تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ، میں واپس جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا آیا اور بچے تیزی کے ساتھ چلنے لگے، مگر تھوڑی دیر کے بعد گرد غائب ہو گئی اور انہیں قافلہ نہ ملا۔ ننھے بچے اس انتہائی میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور ماں باپ کو پکار پکار کر جی جان کھونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا، پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان بچوں کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی ایک
محب اہل بیت تھا۔ اسے بچوں کی بے کسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان کسی بھی قیمت پر بچانی ہے، چاہے پھر اپنی ہی جان کیوں نہ چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کی اندھیری میں بچوں کو جیل سے نکالا اور اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا، اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے، اس راہ پر چلے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا اور ہماری انگوٹھی دکھلانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ مصیبت کے مارے دونوں بھائی چل پڑے، لیکن قضاء اور قدر کے احکام نافذ ہو چکے تھے اور انہیں بھی اس ننھی سی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلتے رہے اور صبح ہوئی تو گھوم پھر کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے چلے تھے۔ ننھا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ قریب ہی ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہیں ایک چشمہ بھی بہتا ہوا نظر آیا۔ دونوں بچے درخت کی آڑ میں آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی، اور جب ان بچوں کو اس طرح چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا، قریب آئی اور ان کا حسن و جمال اور شان شہزادگی دیکھ کر کہا، شہزادو تم لوگ کون ہو؟ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یتیم اور بے کس اور ستم رسیدہ اور راہ بھٹکے ہوئے مسافر ہیں۔ لوڈی نے کہا، میں گمان کرتی ہوں کہ تم دونوں حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند ہو۔ باپ کا نام سنتے ہی وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ لوڈی نے کہا، صاحبزادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت رکھتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی نے ان کو اپنی مالکہ کے سامنے پیش کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، نے ہر طرح تسلی دی اور کب فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان صاحبزادوں کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا اور میرے شوہر حارث کو نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ داروغۂ جیل مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا، تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے مسلم کے بچوں کو کیا کیا؟ مشکور نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشندی حاصل کرنے کے لیے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تو مجھ سے نہ ڈرا؟ مشکور نے کہا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے نا، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا، تجھے ان بچوں کے رہا کرنے میں کیا ملا؟ مشکور نے کہا، او ستمگار نابکار، ان بچوں کے پدر بزرگوار کو شہید کرنے میں تجھے تو کچھ نہیں ملا۔ مجھے بچوں کو جو اپنے جگر پر یتیمی کا داغ لیے ہوئے قید و بند کی صعوبتیں اٹھا رہے تھے رہا کرنے میں امید قوی ہے کہ میدان حشر میں حضور سید کونین مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے، اور تو حضرت مسلم کے شہید کرنے کے عوض اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد اس جواب پر بہت غضبناک ہوا اور کہا، میں ابھی تجھے اس کی سزا دیتا ہوں۔ مشکور نے کہا، میری ہزاروں جانیں ان پر فدا ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا، اسے لکڑی کے ستونوں پر کھینچ کر پہلے 500 کوڑے لگاؤ اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو پہلے کوڑے پر مشکور نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے کوڑے پر کہا، الہی مجھے صبر عطا فرما۔ تیسرے کوڑے پر کہا، خدایا مجھے معاف فرما۔ چوتھے کوڑے پر کہا، الہی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کی محبت میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ پانچویں کوڑے پر کہا، الہی مجھے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ پھر خاموش ہو گئے
اور جلاد نے اپنا کام تمام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک خاتون دن بھر دل اور جان سے بچوں کی خدمت اور دلجوئی میں لگی رہی، پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو ایک الگ کمرے میں سلا کر واپس آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث ہانپتا کانپتا اور تھکا مادہ آیا۔ خاتون نے پوچھا آج دن بھر کہاں رہے؟ حارث نے کہا داروغہ جیل مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کر دیا ہے اور امیر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا یا ان کی خبر دے گا اس کو بہت سا مال اور انعام و اکرام دیا جائے گا۔ میں انہی بچوں کی تلاش میں دن بھر پریشان رہا اور اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کی کہ میرا گھوڑا مر گیا اور مجھے پیدل ان کی تلاش میں چلنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا۔ عورت نے کہا اے بندے خدا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی لالچ دے کر کام پر مامور کر دیا ہے۔ دنیا کی آسائش چند روزہ ہے، انعام کے لالچ میں جہنم کا ہولناک عذاب مت خریدیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کل میدان محشر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا، بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔ جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عاقبت کا نفع اور نقصان میں خود سمجھتا ہوں، میرا ارادہ اٹل ہے اور اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے ہٹا نہیں سکتا۔ سنگ دل شوہر کی نیتیں بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے، اس لیے جلدی اسے کھلا پلا کر سلا دیا۔ جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹری میں تالا ڈال دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی، رہ رہ کر دل میں ہوک اٹھتی تھی، ہائے اللہ، حرم نبوت کے ان راج دلاروں کو کچھ ہو گیا تو حشر کے دن سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہائے افسوس، اس گھر کو معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہوں گے، کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزرے گی اور مجھے اپنے تے کیا سمجھیں گے؟ لیکن میرے دل کا حال تو اللہ اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، جیتے جی لاڈلوں پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی۔ آدھی رات کے بعد دونوں بچوں نے ایک نہایت دردناک اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ بھیا اٹھو، بھیا اٹھو، بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ حوض کوثر پر نانا ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے ڈبڈباتی آنکھوں سے جواب دیا بھائی جان، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، سچ مچ ہم دونوں کل صبح قتل کر دیے جائیں گے۔ آئے ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گے بھیا؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہوا نے یہ آواز حارث کے کانوں تک پہنچا دی۔ وہ تحیر ہو کر اٹھا اور بیوی کو جگا کر پوچھنے لگا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا۔ اس نے ٹالتے ہوئے جواب دیا سو جائیے، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیور بدل کر کہا پڑوس سے نہیں، ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں میں کئی دن سے سر کرتا ہوں۔ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ سخت لہجے میں دریافت کیا
تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے۔ چونکہ اس گھر کو دارالامان سمجھے ہوئے تھے، اس لیے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا میں سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے یتیموں کے رخساروں پر تماچے برسانا شروع کر دیا۔ دونوں بھائی بلبلا اٹھے۔ بے تحاشا بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور یہ کہتی ہوئی آئی درمیان میں حائل ہو گئی کہ ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاندنی جیسی صورتوں پر ترس کھا، ہاتھ روک لے ستمگر، جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو زخمی مت کر۔ پھر مامتا کی جھونک میں اٹھی اور اس کے قدموں پر اپنا سر پٹکنے لگی اور کہا لے میرا سر کچل کر اپنے ہوس کی آگ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگ دل ظالم شوہر نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم جب بچوں کو مارتے مارتے تھک گیا، زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہوا کوٹری سے باہر نکل آیا جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکدار تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خونخوار درندے کی طرح کوٹری کی طرف بڑھا۔ نیک بخت بی بی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اس زور کا جھٹکا دیا کہ اس کا سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ آہ کر کے زمین پر گر پڑی۔ بیوی کو زخمی کرنے کے بعد جب وہ کوٹری میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بچے کانپ اٹھے۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی تلملا اٹھے، لیکن ظالم حارث کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف چل پڑا اور جب اس کے کنارے پہنچا تو انہیں خچر سے اتار کر مشکیں کھولیں اور سامنے کھڑا کیا۔ پھر میان سے تلوار نکالی۔ اتنے میں اس کی بیوی ہانپتی کانپتی آئی اور آتے ہی اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے بولی خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ اور اہل بیت رسالت کے خون نہ ہاتھ رنگین نہ کرو۔ حارث پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ ظالم نے بیوی پر ایسا وار کیا کہ وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ لونڈی سامنے آئی تو وہ بھی اس کے تیغ ستم سے گھائل ہوئی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر بچے سہم گئے۔ اب سیاہ بخت جلاد اپنی خون آلودہ تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا۔ چھوٹے بھائی پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ پڑا خدا را پہلے مجھے ذبح کر، جان سے زیادہ عزیز بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش میں نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے خوشامد کی، بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے ہرگز نہ دیکھا جا سکے گا، خدا را پہلے میرا سر قلم کرو۔ ظالم حارث کی تلوار چمکی، وہ ننھی چیخیں بلند ہوئیں اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارے مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام کی بہاروں کا سہاگ قائم ہے۔ خدائے رب قدیر تمہاری تربتوں پر شام و سحر رحمت و نور کی بارش برسائے۔ ظالم حارث نے
جب کسریٰ نے مسلم کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو ایک بڑے تھیلے میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے پوچھا اس تھیلے میں کیا ہے؟ حارث نے کہا انعام و اکرام کی امید میں آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا یہ میرے دشمن کون ہیں؟ جاؤ اور ان سروں کو صاف کر کے تشت میں رکھ کر میرے سامنے پیش کرو۔ حارث نے کہا مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ ابن زیاد اتنا سنتے ہی غضبناک ہو گیا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کم بخت، میں نے یزید کو لکھا ہے کہ اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ روانہ کر دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ اہل شہر حملہ کر کے مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تجھے چھین لینے کا ڈر تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا، جو خاندان اہل بیت کا دل و جان سے محب تھا، اس نے اس کو بلا کر کہا اس شخص کو فرات کے کنارے لے جاؤ اور جہاں اس نے ان دونوں بچوں کو شہید کیا تھا وہیں پر اسے قتل کر دو۔